تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذا وقعت الواقعة، جب واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی. اب انداز دیکھیے کہ وہ آئی ایم گوئنگ یو اینڈ کمنگ نہیں ہے، یہ کلاسیکل عربک. جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی سچ مچ، لیس لوقعتہا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جلال دیکھیے، خافضۃ الرافعہ، تہو بالا کر دینے والی، اپ سائڈ ڈاؤن کر دینے والی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین یک بارگی ہلا دی جائے گی. فبست الجبال بسا، اور پہاڑ پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہوں گے غبار کی مانند بکھرے ہوئے. فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم تین قسم کے گروہ بن ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والے. تو داہنے ہاتھ والے، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی. اب دیکھیے دونوں طرف الفاظ ایک ہی جیسے ہیں. اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. لیکن آپ تراجم میں دیکھیں گے کہ معنی میں فرق کیا گیا ہے. وہی جو محاوراتی زبان ہے کہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. تو داہنے ہاتھ والے کیا خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے. وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد نصیب ہوں گے بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو ٹھہرے ہی سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب کیے گئے ہیں. مقرب کے معنی قریب کرنے والا، مقرب قریب کیا گیا، brought close to. اولئک المقربون، یہ انتہائی مقرب لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قرب پانے والے، بہت قریب کیے گئے لوگ ہیں. فی جنات النعیم، جو نعمتوں بھری باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، یہ بہت سے ہوں گے پہلوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے بعد والوں میں سے. یعنی پہل کرنے والے، ہر نبی کی پکار پر پہلے لبیک کہنے والے، مارے کھانے والے، مذاق اڑوانے والے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہیں سابقون اصل میں. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما بدا، اسلام کی ابتدا ہوئی حالت غربت میں، اجنبیت میں، اور عنقریب یہ اسی حال کو پھر لوٹے گا. فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے ان کے لیے جو اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں اور اس دنیا میں اجنبی بن جائیں. آج دین پر عمل کرنے والا جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جی ساری دنیا ادھر جا رہی ہے اور وہ ادھر جا رہا ہے، اجنبی. تو بعد والوں میں بھی جو اسلام کا ساتھ دیں گے اور اجنبی ہوں گے، وہ بھی انکلوڈ ہو جائیں گے السابقون کے اندر، سبقت لے جانے والوں کے اندر. اس لیے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے پہلوں میں تو بہت ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑے تھوڑے بعد والوں میں بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. علی سرر موضونۃ، یہ سب
آراستہ پیراستہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، کل بھی سورۃ طور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ان کا ذکر، اور لیے پھریں گے ان کے ارد گرد ایسے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے۔ یعنی وہ جو میں نے کل آپ کو نقشہ دکھایا تھا نا کہ ایک بچہ معصوم سا لڑکھڑاتے ہوئے کوئی ٹرے لے کر آئے آپ کے پاس، تو وہ بچہ بہت پیارا لگتا ہے، تو ہوں گے وہ لڑکے لیکن اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کیا لیے ہوئے پھریں گے؟ ساغر، صراحی اور جام، من معین، نتھی ہوئی شراب کے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ایسی کہ نہ اس سے سر چکرائے پی کر اور نہ ہی اس میں عقل اس سے پی کر عقل میں فطور واقع ہو۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے لذیذ پھل پیش کریں گے تاکہ ان میں سے آپ چن سکیں، آپ کے پاس چوائس ہوگا، ویرائٹی آف فروٹ، اور جو آپ پسند کریں اس میں سے نوش فرمائیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس کی آپ کے اندر پرسویشن ہوگی، چاہت ہوگی۔ وَحُورٌ عِینٌ، اور وہ عورتیں کہ جن کی موٹی موٹی آنکھیں، آنکھوں کے اندر سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ان کی پرفارمنس کا جو انہوں نے دکھائی تھی، کی تھی۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اور وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ولا تاثیما، اور نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر سوائے ایک بول کے، جہاں جائیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سلامتی سلامتی ہی کی آوازیں ہوں گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کتنے خوش نصیب ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ فی صدر مخدود، وہ ہوں گے ایسے باغات میں جن میں بے خار بیڑیاں ہوں گی، یعنی بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں اور اس پر چڑھ کے بیر اتارنا جو ہے یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، لیکن وہ بیریاں جو ہوں گی وہ بغیر کانٹوں کے ہوں گی۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور تہ بتہ کیلے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں۔ ظل کہتے ہیں نا سائے کو، یعنی سایہ دار درخت، ممدود دور دور تک جن کا سایہ جا رہا ہے۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، اور جھرنوں پانی، یعنی کثیر تعداد میں پانی۔ جیسے میں نے کل کیا تھا نا کہ ریکریشن کے نقطہ نگاہ سے ویسٹ نے جو انسان کی نیچر پہچانی ہے وہ کیا ہے کہ پانیوں کے اندر انسان کا ارد گرد پانی ہو بڑا دل لگتا ہے، تو وہ بھی کہ ڈھیروں پانی ہوگا، رواں دواں۔ وفاکہۃ کثیرۃ، اور طرح طرح کے لذیذ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی ختم نہ ہونے والے اور بلا روک ٹوک اویلیبل۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کئی باغ جو ہوتے ہیں مختلف پھلوں کے، تو ان پر پہرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یعنی چھوکروں کے لیے ایک فن ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس میں داخل ہو کر اس میں سے پھل اتاریں گے، تو مار بھی پڑتی ہے ان کو، لیکن بہرحال جو پھل اتار کے خود کھانے کا مزہ ہے وہ مار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں وہاں کیا ہوگا، بکثرت پھل ہوں گے اور بلا روک ٹوک اویلیبل ہوں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچی کی ہوئی بیٹھنے کی جگہیں۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا نا کہ عرب کلچر اور یہ جو انڈین کلچر ہے یا باقی جو کلچر ہے اس میں بڑا بنیادی فرق ہے کہ عربوں کا اصل کلچر جو ہے وہ زمینی کلچر ہے۔ یہ چارپائی، اور پھر چارپائی سے آگے وہ بیڈ میں تقسیم تبدیل ہو گئی، اور بیڈ میں پھر طرح طرح کے نقش و نگار اور قیمتی سے قیمتی، وہ تو پھر جب بزنس مین کو آپ کا ویک پوائنٹ کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو بھرپور استعمال کرتا ہے، لیکن عرب جو ہے وہ زمینی کلچر ہے۔
پہلے کیا ہے ان کا وہاں ذکر تھا علی سرر موضونۃ، یعنی سریر چارپائی کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے مسند، بیٹھنے کی جگہ۔ اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ بات فرش مرفوعۃ، یعنی ریزڈ کوچز، تخت یا کاؤچ یا صوفہ جو زمین سے اونچا کیا گیا ہے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو جو ان سے بیاہی جائیں گی پیدا کیا ہے خوب اچھے طریقے سے۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں ورجن بنایا ہے، عرباً اتراباً، جو شوہروں کے رازوں سے واقف ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نئے سرے سے پیدا کرنا ہے تو پھر ہر آدمی جو ہے اس وقت مرد بھی اور عورت بھی وہ جوان ہوگا اور ہوگی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ جدا جدا ہیں۔ ایک ہے عورت سے سیکس کی انجوائمنٹ، اس کے اعتبار سے زیادہ پرسویشن جو ہے وہ ہوتی ہے ینگ عورت کی۔ دوسرا ہے رفاقت حیات، اس میں ہم عمر جو ہے اس سے انسان جو انجوائے کرتا ہے رفاقت حیات، 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا فرق ہو، تو وہ کیا رفاقت حیات انجوائے کرتے ہوں گے وہ لوگ، یعنی اس کو ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ آیا ان کے یہاں کوئی وہ یعنی رفاقت والی کیفیت ہوگی بھی صحیح کہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں دونوں کو جوائن کر رہا ہے کہ وہ ینگ بھی ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی، تاکہ دو طرح کی جو بھی انجوائمنٹ ہے ان کے ساتھ رفاقت حیات کو انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ جو دوسرا فزیکل تعلق ہے اس کو انجوائے کرنا، دونوں وہاں پر بھرپور ہوں۔ لی اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سلۃ من الاولین، جو بہت ہوں گے اگلوں میں سے، وسلۃ من الآخرین، اور بہت ہوں گے بعد والوں میں سے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے بہت بدنصیب ہوں گے بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، جو ہوں گے آگ کی لپٹ میں، لو کی لپٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سائے میں سخت کالے دھوئیں کے، یعنی سخت کالے سوئیں کے دھوئیں کے سائے میں، یعنی ایک ہوتا ہے درخت کا سایہ، ایک ہوتا ہے دھوئیں کا سایہ، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتے، دونوں سائے ہیں۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کمفرٹیبل۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یقیناً وہ اس سے پہلے کھاتے پیتے تھے۔ میں بار بار نوٹ کروا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مترفین کو، خوشحال لوگوں کو ان جنرل کنڈیم کیا ہے، یعنی اس میں سے جو ایکسیپشنلی اللہ والے ہوں گے، نیک ہوں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے، وہ ایکسیپشن ہے، لیکن ان جنرل کھاتا پیتا آدمی جو ہے وہ دین کا دشمن ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہوں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لَمَجْمُوعُونَ، سب کے سب جمع کیے جائیں گے، إِلَىٰ مِیقَاتِ یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت مقرر پر۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر یقیناً تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ، ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم یعنی تھور کے درخت میں سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور سے اپنے پیٹوں کو، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر پیو گے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اب اونٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 ہفتے بغیر پانی کے رہ سکتا ہے۔ یہ مطلب کیا ہوا کہ پانی کو سٹور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے جو کسی اور جانور کے اندر نہیں رکھی، یعنی اتنا بڑا وہ جسم ہے اس کا، کنزمپشن پانی کی کتنی ہوگی اس کا بھی حساب لگائیے، اور 2 ہفتے تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے تو سٹور کرتا ہوگا نا پانی کو۔
محاورہ دیکھیے کیسا زبردست محاورہ ہے کہ ایک طرف فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، یعنی پانی بہت زیادہ کھولتا ہوا، کیا جو تھوڑا سا گرم بھی ہو وہ بھی پینے کو جی نہیں چاہتا، پیاس لگی بھی ہو تو پیاس مر جاتی ہے۔ اور ٹھنڈا پانی جو ہے سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گلے کے لیے بڑا مضر ہے، حکماء سے پوچھے تو ہاضمے کے لیے بڑا مضر ہے، لیکن جب شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور بالکل برف پانی جو ہے وہ آپ ایک ڈیگ لگا کر پی جائیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ گلا بیٹھ گیا۔ پیاس جو لگی ہوئی ہے، اگر زیادہ پیاس نہ ہو تو انسان پہلے چیک کرے گا ہاتھ لگا کے زیادہ ٹھنڈا تو نہیں، منہ کے قریب ایک ہلکا سا گھونٹ بھرے گا، پھر رکھ دے گا نہیں بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن جب زیادہ پیاس لگی ہو تو پی جائے گا۔ اب اس کو الٹ دیکھیے کہ گرم پانی جو نارملی بھی انسان اشتہا کے ساتھ نہیں پیتا، اور پھر کھولتا ہوا پانی، لیکن پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، تو پیاسے اونٹ کی طرح وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پی جائیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، فرمایا یہ ان کی ضیافت ہوگی، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، اب مضمون جو ہے وہ مڑ رہا ہے دوسری طرف، اور یہ قرآن مجید کا منفرد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ what to observe، یعنی عام ہے نا، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یا پہاڑوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، بارشوں کے برسنے کو دیکھو، یعنی اس میں نوٹ کیا کرنا ہے وہ آپ کو اس مقام پر ملے گا۔ 4 نشانیوں کا تذکرہ ہوگا، اور ان سب کے بارے میں اصل کوشچن کے اس میں دیکھنا کیا ہے، آبزرو کیا کرنا ہے، نوٹ کیا کرنا ہے، وہ آنے والا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں اس کو سچ نہیں مانتے، یعنی دوبارہ جی اٹھنے کو۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ صرف ایک گندے پانی کی بوند۔ انتم تخلقونہ، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو، یعنی اس کو ایک بچے کی شکل میں تبدیل کرتے ہو تم، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، ضرورت ہے ہماری اولاد، یعنی ہم ہر اعتبار سے مکمل ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام ہم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مخصوص کام کے جو عورت کے شمار ہوتے ہیں جب لارج اسکیل پر کرنے ہو تو مرد ہی کرتا ہے، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، کھانا پکانا، جتنے بھی باورچی ہیں کہ جو لارج اسکیل پر کھانے بناتے ہیں سب کے سب مرد ہیں، لیکن ایک کام میں مرد جو ہے وہ ہیلپ لیس ہے، وہ کیا ہے، وہ اولاد کی خواہش رکھنے کے باوجود خود سے اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ضرورت کے لیے عورت پیدا کی ہے، اور اس کے اندر اس کے نطفے کو پروسیس کرنے کا پورا ایک نظام جو ہے اس کے اندر وضع کیا ہے، اس کا سب کچھ، یعنی اس کی انیٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کی بایو کیمسٹری، سب کا سب جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس نطفے کو پروسیس کر کے ایک بچہ بنا کر ڈلیور کر سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی میری ضرورت تھی، آپ کی ضرورت تھی اولاد، آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے اس کے لیے پورا ایک نظام وضع کیا، ایک عورت کو دے کر وہ نظام اس کے اندر پوری مشینری فٹ کر کے، اور اس کے سارے بایو کیمسٹری کو، اس کے ہارمونز کو اس کے مطابق جو ہے وہ ارینج کیا، اور اسے تمہارے لیے اس دنیا میں رکھا کہ تاکہ تمہیں وہ اولاد پروڈیوس کر کے دے سکیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، نقطے کے بعد کیا ہے کہ انتم تخلقونہ، کیا تم خود اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، ہم پیدا کرتے ہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کا منکر بھی ہو فرض کیجئے تو بھی وہ یہ تو کہے گا کہ میں تو ضرورت میری تھی لیکن میں خود پیدا نہیں کر سکتا، تو عورت نے پیدا کر کے دیا ہمیں بچہ، تو اب عورت کس نے بنائی ہے، میں نے تو نہیں بنائی، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ عورت کے اندر وہ بچہ کس طرح پروسیس ہو کر 8-9 ماہ کے اندر جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے، مجھے تو یہ بھی سب کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو یہ سب کس نے بنایا ہے، یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اس کے پیدا کرنے والے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت،
ہم مقدر کر چکے ہیں تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں کس بات پر؟ الا نبدل امثالکم، اس پر کہ ہم بدل دیں تمہارے وجود ہی کو، یعنی نئے سرے سے، وَنُنشِئَکُمْ فِی مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پیدا کر دیں ایسی شکل و صورت میں جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ وہ بات پھر نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتوں کے بیان کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم یقیناً جانتے ہو پہلی پیدائش کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تم سبق کیوں نہیں سیکھتے کہ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، ایک اور بہت بڑا سوال، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ مَا تَحْرُثُونَ، تم کیا بوتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم وہ جو بیج بوتے ہو زمین میں چھوٹا سا، اس کو اگاتے تم ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے مجھ سے، آپ سے، کہ یہ جو بیج تم زمین میں بوتے ہو اور پھر ہمارے خیال کے مطابق وہ خود بخود جو ہے پھٹتا ہے بیج اور اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے اور پھر بڑا درخت بنتا ہے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں پھل اور اگتے ہیں اور لاکھوں کے حساب سے بیج بھی نکلتے ہیں، تو انسان کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیسے پھٹتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیج کو پروگرام کیا ہوا ہے، کس کے لیے؟ میری اور آپ کی ضرورت کے لیے، حالانکہ میں اس کو اگانے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک بیج بوتا ہوں، لیکن وہ اگتا کیسے ہے؟ تم تزرعونہ، کیا تم خود اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، اور تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، ہائے چٹی پڑ گئی ہمیں تاوان پڑ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ اصل کیا ہے؟ اوہو ہم بد نصیب رہ گئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پرسوں یا اس سے اگلے روز ہم سورۃ قلم میں پڑھیں گے ایک واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کوئی نیک بندہ جو بڑا صدقہ و خیرات کرتا تھا، اور جب اس نے پھل کاٹنا ہوتا تھا اپنے باغ کا تو وہ غریبوں کو بلا کے لے کے جاتا، آؤ بھائی میں آج پھل کاٹنے جا رہا ہوں، تم بھی اپنا حصہ لے جاؤ آ کے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اولاد نے محسوس کیا کہ اب بھائی ساڈے تو ایویں ہی متی ماری سی انہوں دی کہ غریباں نے بلا لیا ساری عمر، بھائی ایسی تے خدمت اسی کریے تے غریباں نے بلا تسی اپنا حصہ لے جاؤ۔ لہذا انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ صبح ہم بالکل تڑکے نکل جائیں گے، تہجد کے وقت نکل جائیں گے چپکے سے، اور دن چڑھنے سے پہلے ہم اپنا پھل کاٹ کر فارغ ہو کے ٹکانے لگا لیں گے۔ لیکن راتوں رات اس باغ پر آفت آ گئی۔ تو یہ اسی کا ایک نقشہ جو ہے وہ یہاں بھی آ رہا ہے، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہائے ہمیں تاوان پڑ گیا۔ اگلی بات، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا بادل میں سے تم اسے نازل کرتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے سخت کھارا، فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی پانی انسان کی وہ ضرورت ہے جو ایک دن انسان کو نہ ملے تو شاید انسان کی موت واقع ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وافر پانی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک پورا نظام بنایا ہے، اوپر سے پانی آتا ہے، پھر زمین میں سیپ ہوتا ہے، زمین میں سیپ ہوتا ہے تو ہم اس کو ہینڈ پمپ کے ذریعے سے اور ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا کنویں کے ذریعے سے ہم یا موٹر لگا کر ہم نکالتے ہیں۔
پھر ہم پیتے ہیں تو وہ لدی جالوں میں بہہ کر پھر دریاؤں میں سمندر میں پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, پھر وہاں سے اٹھتا ہے تو پھر آتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پکی سڑکیں بنائیں, پکے گھر بنائے, اور خالی جگہ جو تھی وہاں بھی گھاس کی بجائے ہم نے سولنگ لگائی, فرش لگایا. اب جس سے سیپیج جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور پانی جو ہے وہ نالیوں میں سے ہوتا ہوا ادھر جا رہا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ دن بدن گہرا سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے 12 فٹ پر پانی ہوتا تھا, پھر ہم نے 12 فٹ گڑھے کھود کر ڈنکی پمپ لگائے, اور پھر اس کے بعد وہ بھی ناکام ہو گئے, ٹربائنیں لگائیں. اب سرخ پمپ ہے اور ہر 8-10 سال کے بعد پھر نئے سرے سے بور کروانا پڑتا ہے اور گہرا کر کے, اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں ٹیمپرنگ کر دی ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے. آخری بات, افرأیتم النار التی تورون, کیا تم نے کبھی آگ پر غور نہیں کیا جس کو تم سلگاتے ہو, جلاتے ہو. انتم انشأتم شجرتہا, کیا تم نے پیدا کیا تھا اس کے درخت کو؟ ام نحن المنشئون, یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. اور آج ہم غور کر لیں کہ یہ پیٹرول اور گیس جو ہم جلاتے ہیں جس سے ہماری زندگی کا پہیہ چل رہا ہے, کہاں سمندر کے بھی 5000 فٹ مزید گہرائی پر گیس کے خزانے پڑے ہوئے ہیں. گہرائی کے اندر پیٹرول کے خزانے پڑے ہوئے ہیں. کام ہمارا ہے لیکن ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہاں پڑا ہوا ہے, بنانا تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کو, اس ماحول کو ہر اعتبار سے سارگاز بنایا ہے اور ہر ضرورت ہماری پوری کی ہے, جبکہ ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے. تو سوال یہ کہ کون کر رہا ہے؟ یعنی 2 بنیادی نظریات ہیں دنیا میں. ایک ہے کہ ایکسیڈنٹ, یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے بائی ایکسیڈنٹ, کبھی یوں ہو گیا, کبھی یوں ہے تو ایسی چیز ہو گئی, یوں کہ ایسے ہو گیا. پہلا سوال تو دہریوں سے یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات بائی ایکسیڈنٹ پیدا ہوئی ہے. کوئی ایک ایکسیڈنٹ دکھا دیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہو. 2 کاریں ٹکراتی ہیں, دونوں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ بائی ایکسیڈنٹ 2 کاریں ٹکرائیں اور ان کے اچھے اچھے پرزے مل کر ایک اچھی سی کار بن جائے؟ کبھی ہوا ایسا؟ تو جب بھی, یعنی اب سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہو, ہمیشہ وہ ڈس آرڈر کی طرف جائے, کبھی بھی وہ آرڈرلی موومنٹ نہیں ہو سکتی. آرڈرلی موومنٹ کے لیے کسی پرسن کا ہونا ضروری ہے جو فیصلہ کرے کہ یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, ورنہ ڈسٹرکشن ہوگی. تو یہ اتنی بڑی کائنات جو ایک آرڈرلی چل رہی ہے, حادثات سے یہ کائنات نہیں بن سکتی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت سے نوجوان اب اس فیلڈ میں آئے ہیں اور وہ اپنے اپنے انداز میں کچھ دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں, لیکن ایتھسٹ جو ہیں وہ انہیں بھگاتے ہیں, کہتے ہیں جی ثبوت لاؤ, ثبوت لاؤ, ثبوت لاؤ اللہ تعالیٰ کے وجود کا. آپ خود آفینسو سٹانس لیں اور ان سے ثبوت مانگے کہ کوئی ایک ثبوت لا دو ہمیں کہ بائی ایکسیڈنٹ کبھی کوئی کنسٹرکٹیو ورک ہوا ہو. انشاءاللہ کوئی ثبوت وہ نہیں لا سکتے. پھر وہ آگے ہوں گے تو آپ انشاءاللہ اس کے پیچھے ہوں گے. تو یہ کائنات ایک کنسٹرکٹیو کائنات ہے, ایک باب مقصد کائنات ہے. ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں وہ آیات سنی کہ آسمان اور زمین کے تخلیق میں, رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں سینسیبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے, اور اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں, پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو اگر ایکسیڈنٹ ہی ہوتے تو کبھی ہمیں کچھ مل جاتا, کبھی کچھ نہ ملتا. لیکن ایک ریگولر نظام جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بارشوں کا ایک سیزن ہے, جب ہماری فصلوں کو بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کرتا ہے, جب ہمیں ٹھنڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سردی کا موسم دیتا ہے. اور یہ پوچھ کے دیکھیں
جو کھیتوں میں کام کرنے والے، باغوں کے کام کرنے والے ہیں، کہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو کنوں میٹھا ہوتا ہے اور رس والا ہوتا ہے، اور گرمی پڑتی ہے جتنی زیادہ اتنا ہی آم میٹھا ہوتا ہے۔ تو گرمیوں کا پھل جو ہے وہ گرمی سے میٹھا ہوتا ہے، سردیوں کا پھل جو ہے وہ سردی سے میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے حادثے ہی ہیں، یہ آٹومیٹکلی چل رہا ہے؟ نہیں، یقیناً اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا فیصلہ کہ جب ہم سے اپنے بندوں کو سیراب کرنا چاہتا ہے تو وہ سیراب ہوتے ہیں، بارش برستی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینا چاہتا ہے تو خوش سالی بھی آتی ہے، قحط بھی آتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے۔ وہ ہم کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں کہ لعلہم یرجعون، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، لیکن ان جنرل جو نظام یہ چل رہا ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ اچھا اگلا سوال کیا ہے کہ اچھا پھر میں نے تو یہ نہیں کیا، تو پھر کون ہے جو سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ تو انسان اپنے دل میں جھانکے گا، غور کرے گا، تو اپنے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا کہ میرے دل میں ایک ایسی ہستی کے لیے پیار اور محبت ہے جس میں کوئی خامی، کوئی نقص نہیں ہے، اور جس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، تمام حسن اس کے اندر موجود ہے، اور میں نے اس کا دیدار کیا ہے۔ عہد الگ کیا تھا، سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور غالباً وہ روحیں تو تھی ہی تھیں، لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید انہیں کوئی جسم بھی دیا تھا، اس لیے کہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی پیٹھ سے ہم نے بنو آدم کو نکالا۔ تو روحیں تو ڈائریکٹ پیدا ہوتی ہیں، اور جسم جو ہیں یہ ایک دوسرے میں سے نکلتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کی اور تفصیل وہاں پر نہیں ہے، احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ایکسپوجر ان کے سامنے کیا اور ان سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان سب نے کہا یس انڈیڈ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو اب تم گواہی دے رہے ہو کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا یہ کہو کہ شرک تو ہمارے بڑے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم تو جب ان کے پیروکار تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا اے اللہ تو ہمیں سزا دے گا، ہلاک کرے گا اس عمل کی وجہ سے جو اہل باطل نے کیا تھا۔ اور پھر جب یہ دونوں چیزیں انسان کے میچ کریں گی تو پھر وہ کیفیت ہوگی کہ جب بھی یعنی تقریباً انسان پہنچ جائے گا کہ وہی جس نے یہ سب کچھ میرے لیے بنایا ہے وہ وہی ہے جو تمام خوبیوں والا اور تمام عیب سے پاک ہے، تو پھر تقریباً وہ ایمان کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا۔ اور پھر جب بھی اس کے سامنے ایمان کی دعوت آئے گی، جو اسی پہلی رکعت میں آپ نے سنا کہ ایمان کی دعوت جب ان کے سامنے آئے گی تو پکار اٹھیں گے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب کو مان لو، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو اس طرح یہ ایمان کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے ایمان بالرسالت سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا جاتا تو صرف آخرت کا ایمان اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کتنی ہی توحید کے ساتھ کیوں نہ ہو وہ آپ کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ نحن جعلناھا تذکرۃ، ہم نے بنایا آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ، نصیحت کا ذریعہ، ومتاع للمقوین، اور تمام حاجت مندوں کے لیے رکھے ہیں ہم نے اس کے اندر فائدے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کر اپنے رب عظیم کے نام کی، سبحان ربی العظیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گزرگاہوں کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور بلا شبہ یہ قسم ہے اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے۔ اب جو ہمارے بعض جو لوگ ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سائنس کے مطابق ثابت کرنے پر ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں، تلے رہتے ہیں۔ 4-5 سال پرانی بات ہے، ایسے ہی ترجمہ قرآن تھا، اس آیت میں گزر گیا، بعد میں ایک صاحب مجھ سے بڑے ناراض ہوئے کہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا، یہ تو بگ بینگ کا ذکر ہے کہ وہ ستارے جو ہیں وہ جا کر گم ہو جائیں گے اور سارے کے سارے سیارے جو ہیں وہ بھی جا کر گم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری آج کا علم ہے
ابھی علم پتہ نہیں کہاں تک ہے پڑھنا ہے، میں ایک آیت کو اس کے ساتھ منطبق کر دوں اور کل کو پتہ چلے کہ وہ تو تھیوری بدل گئی، وہ تو تصور ہی تبدیل ہو گیا، تو قرآن مجید تو تبدیل نہیں ہوگا، صرف اتنا ہوگا کہ جو ہم نے قرآن مجید پر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی وہ اعتماد جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، یقیناً یہ ایک قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم سمجھو تو بہت بڑی، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ قرآن بہت عظیم ہے، بہت بلند مرتبے والا ہے، فی کتاب مکنون، جو ثبت ہے ایک محفوظ کتاب میں، لوح محفوظ جسے کہا جاتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کو نہیں چھوتے مگر وہ جو انتہائی پاک اور صاف ہیں، یعنی عام فرشتہ بھی لوح محفوظ تک اس کی اپروچ نہیں ہوتی، صرف ان میں سے بھی جو بہت اونچے درجے کے فرشتے ہیں انتہائی پاک صاف، وہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، جو نازل کیا ہے رب العالمین کی طرف سے، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر تم اس کلام کے ساتھ بے پرواہی برتتے ہو؟ وتجعلون رزقکم، اور رکھا ہے تم نے اپنا حصہ اللہ کی اس نعمت میں، انکم تکذبون، یہ کہ تم جھٹلاتے ہو اسے۔ اب بات مکمل ہوئی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا سورۃ قاف کے ضمن میں کہ آخرت کے ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں، لیکن موت ہم سب کو بھولی ہوئی ہے۔ اب موت کا ذکر، فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کے والد وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم تمہارے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر نہیں ہو تم کسی کے محکوم، ترجعونہا، تو لوٹاؤ اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اگر وہ مرنے والا ہوگا مقربین میں سے، اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب رکھنے والے بندوں میں سے، وہی السابقون، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور پھر وہ اگر ہوا اصحاب یمین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس کا استقبال ہوگا سلام کے ساتھ، سلام ہو تم پر، تم اصحاب الیمین میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، یہ اصحاب المشأمہ ہے، اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی تواضع کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جھونکا جائے گا جہنم میں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً بلا شبہ یہ بالکل حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کر اپنے رب عظیم کے نام کی، سبحان ربی العظیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله